وہ زبان بولی جا رہی ہے جو دشمن بولتا ہے، جو مودی بولتا ہے، 11 چور جماعتوں کا ٹولہ اکٹھا ہو، فادر آف مولانا فضل الرحمان، یہ ان کے کو اتنا ماریں گے انشاءاللہ۔ اب غلام کی کیا اوقات ہے؟ ہم نے آپ کے بارے میں ایک اور بھی بات سن رکھی ہے کہ آپ شعر و شاعری میں بھی بہت ہی ذوق رکھتے ہیں، تو آپ ہماری ناظرین کے لیے ہمیں کوئی شعر سنا دیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ملک ذوالکرنین حیدر، کیمرہ مین حماد صافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے شو میں تشریف لائی ہوئی ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر غریب عوام کے لیے آواز اٹھائی اور غریب عوام کو سپورٹ کیا۔ ملک اعجاز جلدوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور ان کے جو رائے رکھتے ہیں وہ سیاست کے متعلق ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم اجاز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اجاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا اور اپنے مصروف ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی اظہار خیال ہے A to Z بہترین باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجاز بھائی، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم آپ کے بارے میں یہ جان چکے ہیں یہاں آنے سے پہلے کہ آپ نے 2-3 جابس چھوڑی اور یہ سیاست جیسے مشکل ترین کیٹیگری کو آپ نے چوز کیا، تو آپ نے یہ سیاست کا رخ کیوں کیا ہے؟ ذوالکرنین، بات یہ ہے کہ 2007 میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور، وہاں میں جونیئر کلرک بھرتی ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو بھی غریب آتے تھے نا، ان کا کوئی وہاں پہ پرسان حال نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، جن کی سفارش آتی تھی ان کو پروٹوکول کے ساتھ وہ مریض بھی ڈکلیئر ہو جاتا تھا، اس کا علاج بھی ہوتا تھا، مگر جو غریب ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ لاوارث ہوتا ہے۔ شکر اللہ کا کہ پیدائش سے ہی میرے دل میں جو ہے نا غریب کے لیے بہت زیادہ درد ہے۔ یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں اپنے ورک سے، اپنے کردار سے یہ چیز ثابت کرتا ہوں۔ زبردست۔ چونکہ میں خود ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں چھوٹی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ رات کو بھوکا سوتا ہے نا جو، تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اس چیز کا مجھے احساس ہے، میں دعویٰ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں کئی بار بچپن میں بھوکا سویا ہوں، آج بھی کئی بار سونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر جو بھی غریب جب تڑپتا تھا یا پھر ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے سوچا یار اجاز، تو یہ کیا 25-30 ہزار کے لیے خود کو تم نے گروی رکھ دیا ہے، بہت اعلیٰ، نکل باہر، چھوڑ اس نوکری کو، رزق جو تیرے مقدر میں خالق کے کائنات میں لکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ تجھے ملے گا، تیرے پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو میں نے نوکری سے ریزائن کر دیا 2009 میں، ہاں 7 میں بھرتی ہوا، 9 میں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ اچھا، پھر ایک ویم کے تحت چلا ہوں، میرا ایک فلسفہ ہے، میرا ایک نظریہ، میرا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی غریب ہے اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو وہ آگے ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اس کے دیکھیں، آپ دیکھ لیں مغربی ممالک کو، دیکھ لیں مغربی عوام کو، قوموں کو دیکھ لیں، وہ ہم سے تقریباً 3 صدیاں پہلے جا رہے ہیں، آگے ہیں۔ یورپین کنٹریز اور یہ جو امریکی ممالک ہیں، براعظم امریکہ کے جو بھی ترقی یافتہ ممالک کی کنٹریز جو ہیں نا، یہ اب یہ ہمارا مشرق میں جاپان ہے، جی جنوبی کوریا، ملیشیا ہم سے سینکڑوں سال آگے ہیں۔ اس وجہ سے، اس بات کا کوئی شک نہیں ہے، ہاں، اس وجہ سے کہ اگر وہاں کوئی موچی کا بیٹا ہے نا، جی، اور وہ ٹیلنٹڈ ہے تو وہ اس کو چوئن لائی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سنگاپور میں اگر کوئی حجام کا بیٹا ہے نا، جی، تو وہ اس کو لیگ وان لیڈر اپنا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبردست۔ اگر کوئی، اور یہ حقیقت ہے اجاز بھائی، یہ بات اسی طرح ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اسی کو ہی سراہا جاتا ہے اور آگے لے کر آیا جاتا ہے، اور ہماری کنٹریز جو ہیں یہ اس کے مخالف چلتی ہیں۔ اور اگر کوئی جولائے کا بیٹا ہے، جی، وہ ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو وہ قوم جو ہے نا اپنے سرمایہ پہ خرچ کر کے اپنا سرمایہ اس کو کولمبس بنا دیتی، بے شک، ٹھیک ہے۔
جبکہ ہم لوگ ہماری جو تھاٹ ہے نا، جی جی اسکولز آف تھاٹ، ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں، ہماری تھاٹ جو ہے نا وہ غلامانہ ہے. صدیوں سے ہزاروں سال سے ہم پر باہر کی اقوام جو ہے نا حکومتیں کرتی رہی ہیں اس کے تابع. جی جی تو ہماری فطرت میں، ہماری نس نس میں غلامی آ چکی ہے. ہم دیکھ لیں، میں ہوں، آپ ہیں، جی جی میں اور آپ برابر ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے جس کے سامنے آپ کو جرأت نہیں ہے اس کے برابر کرسی پہ بیٹھنے کی، آپ کے ساتھ بھی چلے جائیں، میں چلا جاتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے باپ کو لے کر کسی بڑے کے ڈیرے پہ چلا جاتا ہوں جی، تو وہ میرے باپ کو یا مجھے وہ عزت اہمیت نہیں دے گا. یہ حقیقت بات ہے. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ میرے ساتھ یا میرے باپ کے نام کے ساتھ رانا جی، چودھری صاحب، مخدوم صاحب، شاہ صاحب، مار صاحب نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا؟ میرے باپ کے ساتھ لگتا ہے مزدور، میرے نام کے ساتھ لگتا ہے مزدور. اس کو عزت نہیں، مزدور کو عزت دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ملی. عزت تو کجا مزدوری نہیں ملتی. مزدوری مانگے تو کبھی شکادوں میں جلا دیے جاتے ہیں، کبھی اتفاق فاؤنڈری میں جلا دیے جاتے ہیں، اور کبھی زمیندار کے ہاں کسی ڈیرے پہ یا کسی کھیت میں اس کے اوپر سے ٹریکٹر گزار دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ مزدور ہے، اس نے مزدوری کیوں مانگی. اچھا ایاز بھائی، دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کی سیاست کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا جو زیرہ جنگ ہے اس کی سیاست کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے کل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کس مقام پہ پہنچے گی، کہاں جا کر رکے گی؟ میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حویلی بہادر شاہ میں انسانیت کا احترام، مزدور کو عزت ملے، غریب کو کمی کہتا کمینہ کی گالی نہ دی جائے، اس کی عزت ہو. اگر میں نے اپنی قوم کا ایک تڑا بنا لیا ہے تو ہر قوم کا ایک تڑا بننا چاہیے. میرے الیکشن لڑنے پہ میری قوم کو عزت ملتی ہے، اب جن چھوٹی قوموں نے مجھے سپورٹ کیا ان کو بھی الحمدللہ عزت مل رہی ہے. میرے الیکشن لڑنے سے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، ان کو کسی رائے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا. حویلی بہادر شاہ کی مقامی بلدیاتی سیاست میں جو وارڈز تھے تب، تو ان وارڈز کے ممبران کا فیصلہ لاہور کی ایک کوٹھی پہ ہو جایا کرتا تھا. وہاں اس وارڈ میں آپ نے لڑنا ہے، اس وارڈ میں آپ کے منشی نے لڑنا ہے، اس وارڈ میں ہمارے فلاں دوست نے لڑنا ہے. عوام کی کوئی اہمیت نہیں. آپ دیکھ لیں، میں چلتا رہا ہوں صاحبزادہ صاحب کے ساتھ، کرنل غضنفر عباس قریشی صاحب کے ساتھ، میرے لیڈر ہیں، میں نے سپورٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، نیکسٹ بھی انشاءاللہ کریں گے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی ہم گئے نا، رات کے 2 بجے بھی ایک آدمی بھی سویا ہوا نا، فلاں دور جگہ جنگل میں اس کی بہنیں ہیں، ڈیرا ڈالے، وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ چل کے گیا ہوں، اس کو اٹھا کے. ان قائدین نے، ہمارے لیڈران نے اس سے ووٹ مانگا ہے. صحیح. جبکہ بدقسمتی ہماری، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں حق کی بات کر رہا ہوں. حق کے لیے جینا چاہیے انسان. مقصد ہے اس کا ہمیں یہاں بھیجنے کا، کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو ہم نے ڈھونڈنا. وہ کون سا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حق بات کرو. کہ ہماری بدقسمتی کہ پچھلے 70 سال سے 26,000 آبادی کے گاؤں حویلی بہادر شاہ کے 13,924 ووٹ کا فیصلہ صرف 2 دنوں پہ ہوتا ہے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میری 21 سال عمر ہے. ایمانداری سے بتائیں، آپ کی گلی میں یا آپ کے دروازے پہ کبھی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ آیا ووٹ مانگنے؟ نہیں، ایم این اے کا کینڈیڈیٹ آج تک ہمارے دروازے پر نہیں آیا. ٹھیک ہے، نہیں آیا. اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کا فیصلہ اوپر کے ووٹ کا ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی یہ جب سے کرنل صاحب سیاست میں آئے، یہ ہمارے دروازوں پہ آئے ہیں. کرنل صاحب سے پہلے جب یہاں حویلی بہادر شاہ سے کوئی ایم پی اے کا امیدوار نہیں ہوتا تھا، تو ایمانداری سے بتائیں کیا اس سے پہلے بھی کوئی صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہی ہمارے دروازوں پہ آیا؟ نہیں. کیوں نہیں آیا؟ کہ ہمارے فیصلے ہو چکے ہوتے تھے. 2 ڈیروں پہ ہماری قیمت وصول کی جا چکی ہوتی تھی، ہمیں بیچ دیا جاتا تھا، اور اب بھی ہمیں بیچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عوام بیدار ہو چکی ہے، اپنا حق لینا چھیننا جس طرح بھی ان کو لینا پڑے وہ لینا جانتی ہے. عوام ابھی بیدار نہیں ہوئی. آپ بیدار کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہی پھول کھلیں گے تو گلشن میں خوشبو پھیلے گی انشاءاللہ. یہ چونکہ ہمارا جو حویلی بہادر شاہ کا گاؤں ہے نا،
یہ کوئی ابھی 2-2.5 سال 3 سال سے آباد نہیں ہوا. جی جی یہاں کی بڑکی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جوہروں کے ساتھ وہاں کی تہذیب سے جو ہے نا وابستہ رہے ہیں. ہم نسل در نسل تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ابھی کوئی بات نہیں اگر ہمیں سیاست سے عوام کو دور رکھا گیا اور خود ہی فیصلے کیے جاتے رہے. تو اب الحمدللہ یہ سوشل میڈیا اب عام ہے. سوشل میڈیا تو عام انسان کی اس وقت پاور ہے. اب ہر آدمی کو الحمدللہ اب زبان مل چکی ہے. اب ہر آدمی کو اپنے حقوق کا پتہ چل چکا ہے کہ میرے کتنے حقوق ہیں. تو انشاءاللہ اب عوام اب جو بھی 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد جو بھی بلدیاتی الیکشن ہوگا انشاءاللہ عوام اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ جو ہے نا کرے گی، ووٹ کاسٹ کرے گی. آپ کسی کو کوئی بیچ نہیں سکے گا. میرا مقصد یہی ہے سیاست کا انشاءاللہ. یاس بھائی تو آپ کس پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کون سی سیٹ پر اس بار الیکشن لڑیں گے؟ جس طرح تو آپ یہ نیا بلدیاتی سسٹم سن رہے ہیں جی اس میں تو یونیورسل ہے کہ پوری یونین سے ووٹ لینے ہیں. تو جو بھی سسٹم ہوگا اس سسٹم کے مطابق انشاءاللہ زندگی رہی تو میدان میں ہوں گے. اور غریب پلیٹ فارم ہوگا ہمارا. کوئی کسی پارٹی کا کسی دھڑے کے ہم بندے نہیں ہیں، نہ ہی کسی دھڑے کو چوز کریں گے. ہم عوامی پلیٹ فارم سے لڑیں گے، غریبوں کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے. ہار جیت میرے اللہ کی طرف سے بے شک اس میں شامل. تو انشاءاللہ میرا چونکہ مقصد ہے غریب کو عزت ملے. بس میرے الیکشن لڑنے سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب بھی میرے مد مقابل کے دیرے پہ یا اس سے کوئی ملے گا غریب تو اس کو کوئی عزت دینے پہ مجبور ہوگا. اگر میں نے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے اس کو ٹھکرا دیا تو یہ تو اپنے جیسے مجبوری کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس مجبوری کے تحت انشاءاللہ وہ اس کو عزت دے گا. اور ایک بات اور بھی، 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں نے بھرپور حصہ لیا تھا. تب مجھے تجربہ نہیں تھا الیکشن لڑنے کا. اس سے پہلے تجربہ یہ تھا الیکشن لڑوانے کا. جی تو 15 میں خود امیدوار تھا تو الحمدللہ مجھے اب تجربہ ہو گیا الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے. صحیح. تو اب انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ بات بھی دیکھی ہوگی کہ رات کے 2-3 بجے تک وہ لوگ نفاست پر پسند لوگ اور نفیس مزاج رکھنے والے بڑے لوگ رات کے 2 بجے حویلی بہادر شاہ کی گلیوں میں گھومتے نظر آئے آپ لوگوں کے دروازوں پر ووٹ مانگنے کے لیے. کیوں؟ اس کی وجہ میں تھا، کیونکہ میں نے درخواست دے رکھی تھی. میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا. ان کو پتا تھا اگر اب ہم لاہور سے آ کر حویلی کی گلیوں میں نہ چلے تو اعجاز سیٹ نہیں دیتا ہمیں. اور جو میرے مد مقابل میرے بزرگ تھے میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے. سیاست اپنی جگہ، ہمارے بزرگ ہیں، روحانی بات کہتا ہوں ان کو. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے فون پہ انہیں کئی بار دعائی دی کہ خدا کے لیے آپ شہر میں آ جائیں، واپس ویلی میں آ جائیں. میرے یہ سیٹ میں آ گیا تو شاید میں مر نہ جاؤں، یہ ان کے الفاظ تھے. تو مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ایک غریب بیدار ہوا ہے نا تو اس میں پھر اپنے ساتھ کئی انقلابی ذہن رکھنے والے غریبوں کو بھی بیدار کیا ہے. جی. اور اب انشاءاللہ لوگوں کو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اب انشاءاللہ ہر الیکشن میں اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے. اب کسی پیر کی آواز پہ ووٹ نہیں دیا جائے گا، کسی ہمشیر کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کسی میر کی مجبوری پہ ضمیر پہ ووٹ دیا جائے گا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. یاس بھائی ہم آپ کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے. آپ واقعی غریب عوام کے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جس ولولے کے ساتھ آپ نے ہمیں انٹرویو دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اللہ کے حکم سے آپ کامیاب ہوں گے. ابھی یاس بھائی آپ ایک تجزیہ کار بھی ہیں. آپ کا کالم ایکسپریس جو اخبار ہے اس میں بھی آ رہا ہے، متواتر آ رہا ہے. تو آپ ایک تجزیہ کار بھی ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اپنے ملکی حالات کو کس لیول سے دیکھ رہے ہیں، کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ایک تو میں نے 2008 میں سب سے پہلا کالم لکھا تھا روزنامہ سیر لاہور میں. 2008 میں جب ممبئی پہ اٹیک ہوا تھا تاج محل ہوٹل پہ اور دوسرا اوبرائے ہوٹل پہ، تو اس کے بعد میرے مختلف اخباروں میں کالمز چھپتے رہے ہیں. ہفت روزہ شاندار، ماہنامہ آب حیات، روزنامہ خبریں، روزنامہ پیام مشرق، 1-2 دفعہ یہ اس میں ایکسپریس میں بھی لگا ہے. تو ایز اے تجزیہ کار کی حیثیت سے میں یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں نا
اور جس طرح اپوزیشن تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی سیاست کی جا رہی ہے، ملکی اداروں کو، ملکی سلامتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ زبان بولی جا رہی ہے جو دشمن بولتا ہے، جو مودی بولتا ہے، اسرائیل بولتا ہے، امریکہ بولتا ہے، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، ہماری اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا، جو 11 چور جماعتوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا نا، تو یہ لوگ جو ہے نا عوام کے لیے نہیں نکل رہے، نہ ہی عوام کے لیے یہ جلد سے جلد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک دن یہ سبھی چور اکٹھے ہو جائیں گے، تو آج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں نا، اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے 3 جلسے کیے ہیں، گجرانوالہ، دوسرا کراچی میں، اور یہ تیسرا بھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں انہوں نے کیا۔ صحیح، ان کی لینگویج دیکھ لیں، ان کا لہجہ دیکھ، وہ ایک مولوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آزاد بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ آج وہ نئی شکل میں پرانا مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بات کی۔ وہ ابوالکلام آزاد تو شروع سے ہی مسلم لیگ کے بھی خلاف تھے، قائد اعظم صاحب کے بھی خلاف تھے، پاکستان بننے کے بھی خلاف تھے۔ یہ فرمایا تھا آج کے موجودہ، یہ انہی کی لڑی میں سے آپ کا کہنا ہے، انہی کی باقیات ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے نا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں، یہ مولانا مفتی محمود صاحب، دی فادر آف مولانا فضل الرحمان، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اچھا، ہاں جی، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ اب جن کے باپ کے نزدیک پاکستان کا بننا گناہ ہے، اب اس کا بیٹا دیکھ لیں آپ، اگر وہ اس بار ہار گیا، حالانکہ اس کا بیٹا اسد محمود جو ہے وہ اسمبلی میں ایم این اے، اب وہ خود ہار گیا تو اس کو اتنا لالچ ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ملک، یہ اپنے مفاد کی خاطر، چند دنوں کے پروٹوکول کی خاطر، یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، جس کی بنیادوں میں کلمہ ہے، 10 لاکھ غیور مسلمانوں کا خون جس کی بنیادوں میں شامل ہے، یہ اس ملک کی سلامتی کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جو کام انڈیا 3 دفعہ ہم پہ حملہ آور ہو کر منہ کی کھا چکا ہے، اب اس میں جرأت نہیں ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے، ہم اس کو اتنا ماریں گے انشاءاللہ قیامت تک وہ دوبارہ ادھر منہ نہیں کرے گا۔ ہم اتنی پاور ہے ہمارے پاس الحمدللہ کہ امریکہ بھی ہم پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا۔ جی بالکل بالکل، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے فوجی جوانوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے کئی ہزاروں ٹن وزنی ٹینکوں کو اڑایا ہے۔ بے شک، ہم الحمدللہ ہم ان کے جو ہے نا جانشین ہیں، ہم قائد اعظم علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، ہم محمود غزنوی، عبدالی، محمد غوری، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عزیز بٹی شہید، راحیل شریف جیسے لوگوں کی روحانی اولاد ہے۔ بے شک، ہماری ایک تاریخ ہے، زبردست۔ ہندو ہمارا ہزاروں سال غلام رہا ہے، اب غلام کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہم آقاؤں کے آقا ہے، اس کی جرات بھی نہیں۔ یہ ہمارے اندر ہی یہ میر صادق اور میر جعفر کی جو ہے نا یہ جرثومیں، یہ ہمارے اندر سے ہی اب دشمن نے پیدا کرنے شروع کیے ہیں، ان پہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان پہ وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں جو خود پرچی اور سلیکٹڈ ہے بلاول زرداری، جی اس کے منہ سے ایک عوامی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے بارے میں لفظ سلیکٹڈ نکل رہا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ جی سلیکٹڈ ہے، ہاں عوام نے سلیکٹ کیا ہے، آپ ریجیکٹڈ ہیں بلاول صاحب۔ آپ نے کبھی سنا عوام کو اتنا جہل سمجھا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا اب آپ کا باپ ملک ہے جی، آپ کی قوم چودھری کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی، جب آپ کا ہاں ماں بے شک قوم کی کوئی بھی ہو، جی قوم باپ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھٹوز راجپوت ہیں، زرداری بلوچ ہیں، بلاول کی ماں بھٹو ہے، باپ زرداری جو ہے وہ بلوچ ہے، اب اس نے قوم کو کہہ دیا بلاول بھٹو زرداری، اور جو اس کو نعوذ باللہ اس کو خدا سمجھتے انہوں نے اس کے الفاظ کو الہامی الفاظ سمجھ کے بلاول بھٹو زرداری کہنا شروع کر دیا۔ شرم آتا ہے، چودھری اعتزاز احسن جیسے لوگ بھی، قابل ترین لوگ، وہ بھی کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور ایک لونڈے کے پیچھے ایسے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ جی جی، یہ ہیں ہمارے لیڈر لوگ۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے پہلے ٹینیور میں جب یہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے خالصتان کی تحریک
काफ़ी कामयाबी के नज़दीक जा चुकी थी। इन्होंने जो है ना यहाँ खालिस्तान के जो कारकर्दा सरकर्दा रहनुमा थे उनकी लिस्ट उधर दी इंडिया वालों को, तो उन्होंने चुन चुन के उनको ख़त्म किया और खालिस्तान तहरीक नाकाम हुई। अगर आज हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे खालिस्तान होता तो हम महफूज नहीं थे। महफूज होते, बिल्कुल महफूज, क्योंकि वो इंडिया का पंजाब था और ये पाकिस्तान का पंजाब, और पाकिस्तान महफूज होता। अभी उसने उल्लू के पट्टे ने, हमारे दुश्मन मोदी ने, नवाज शरीफ साहब के फैमिली फ्रेंड ने उसकी कश्मीर की खसूसी हैसियत जो ख़त्म की है, हमने बेहतरीन सफारतकारी के जरिए हिंदुस्तान को डिफेंडर पोजीशन पे मजबूर कर रखा है। ठीक है, हमारी सफारतकारी दुनिया में मानी जा रही है। पाकिस्तान का जो है ना इज्जत बहाल हो रही है आलमी सतह पे। तो ये पीडीएम वाले जो उनके पालतू हैं, ये पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये अब उठ के खड़े हो गए हैं। हमारी हुकूमत की तवज्जो जो है ना बैनुल अक़वामी उमूर से हटाने के लिए, हमारी सफारतकारी को कमज़ोर करने के लिए, कश्मीर काज का हमारा जो मुकदमा है उसको कमज़ोर करने के लिए, और सबसे बढ़कर इनका माटो ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है, जो एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क मजबूत है, कायम है, ये इन्होंने सबसे ज्यादा अब दुश्मन के कहने पे फौज को टारगेट किया है। अब जर्नलों के नाम लेकर ये बकवासबाजी कर रहे हैं हमारे मुल्क पे, तो ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को लीबिया, शाम, इराक बनाना चाहते हैं, मगर ये इनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत के आखिरी दिन तक कायम रहने के लिए कायम हुआ है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं कि जो भी फलसफा लेके निकलेगा अवाम उसके, हम अन करीब इंशाअल्लाह इनके खिलाफ रैली भी निकालने लगे हैं, हम भी जल्द से करने लगे हैं। हम सिर्फ अपने कैद के हुक्म के पाबंद बैठे हैं, हुक्म का इंतजार है। जो ही हमें कैद का हुक्म होगा हम इनसे बड़े जलसे करेंगे। ये जो जलसियां ना, जलसियों पे ये सिर्फ एमआरओ लेना चाहते हैं, अपनी करप्शन को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, अपनी बेईमानी को जो है ना उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। मुल्की या अवामी सतह पे ये कोई इनका कोई माटो नहीं है, कोई फलसफा नहीं है, कोई मकसद नहीं। तो इजाज भाई, हमने आपके साथ सियासत के भी सवाल किए और हमने आपसे बहुत सारे सवाल किए। लास्ट में हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि हमको हमारे ज़राए के मुताबिक पता चला कि आप शेर व शायरी का भी बहुत सारा ज़ौक़ रखते हैं और आप बहुत सारी बुक्स भी लिख चुके हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताएं ना हमें। अभी एक तो किताब बता चुका हूँ आपको, हवेली बहादुर शाह की तारीख में। हवेली बहादुर शाह की तारीख पे इजाज भाई ये किताब लिख रहे हैं। इंशाल्लाह 20 तारीख को जो है ना वो शाया होगी। कंपोजिंग उसकी मुकम्मल हो चुकी है, हवेली की तारीख लिखी है, उसमें जिन शख्सियात के नाम तज़किरे किए गए हैं इंशाल्लाह वो रहती दुनिया तक, क़यामत तक ये किताब भी चलेगी। आने वाले मुस्तकबिल के मोहर्रिख को अगर इस शहर की तारीख की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ये तारीख हवेली बहादुर शाह हमारी लिखी हुई किताब को वो ज़रूर पढ़ेगा। ये उसके लिए रहनुमाई की काम देगी। उसके अलावा शेर व शायरी तो मेरा ज़ौक़ है बचपन से ही, शेर व शायरी का। हाँ, ये लिखना, सोचना और फिर बोलना, सही, ये बचपन से ही अपना ज़ौक़ है, शौक़ है। तो एक मैंने पिछले दिनों में एक कलाम लिखा है, तो उसका मुकम्मल तो अभी याद नहीं, चूँकि लिखा पड़ा है। जितना भी याद है हमारी नाज़रीन के लिए आप पेश कर दें। तो वक्त और वक्त के दरमियान से डर लगता है, वक्त और वक्त के दरमियान से डर लगता है, बुरा वक्त और अच्छा वक्त। जी जी। फिर वो दरमियानी गैप जो होता है ना, जब इंसान सोचता है तो बहुत पता है। वक्त और वक्त के दरमियान से डर लगता है, डर लगता है, किसी और से नहीं अब इंसान से डर लगता है, किसी और से नहीं अब इंसान से डर लगता है। क्या खूब जमाना था जब डरता था कलीसा हमसे, उम्मत मुसलमान का जब नाम आ जाता था तो बड़े से बड़ा ईसाई, यहूदी, हुक्मरान, गैर मुस्लिम कांपने लग जाता। बेशक, और इस बात में कोई शक भी नहीं है। सुनहरी दौर था करूने उला का, क्या खूब जमाना था जब डरता था कलीसा हमसे, अब तो अरबो अजम के मुसलमान से डर लगता है, अब तो अरबो अजम के मुसलमान से भी डर लगता है। हाँ, तो तरतीब के साथ तो बीच में कुछ और अशार हैं, लेकिन ये जो आखिरी शेर है ना, वो ये आखिरी याद है, दरमियान वाला याद था या फिर शुरू वाला? आप राइटर हैं, ज्यादा लिखते हैं। हाँ जी। तो आखिरी शेर जो है मेरे कलाम का वो ये है कि कहाँ भेजूं मैं अपनी लख्त जिगर को लेने कोई चीज, अच्छा अब तो मोहल्ले की हर दुकान से डर लगता है। वाह 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 वाह, ये बिल्कुल आजकल के हालात के मुताबिक आपका शेर था जी।
کہ کیسے بھیجوں میں اپنے لخت جگر کو کوئی لینے کوئی چیز، اب تو محلے کی ہر دکان سے ڈر، اب تو محلے کی ہر دکان سے ڈر لگتا ہے۔ یہ شعر لکھتے ہوئے میرے ذہن میں قصور کی زینب بیٹیاں تھی، وہ ساہیوال کی زارا تھی، جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے محلے داروں نے۔ جی جی بالکل بالکل۔ درندگی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے اس انٹرویو کے لاسٹ میں نوجوانوں کے لیے جو کہ ینگ جنریشن آج کی ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ بالکل، پیغام نوجوانوں کو دینا ہی تو ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے بھی نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ جی جی۔ اور جو بھی وطن پرست، قوم پرست رہنما ہوا کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کو ہی مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ جب نوجوان حرکت میں آتا ہے تو قوموں میں انقلاب پیدا ہوتے ہیں۔ زبردست۔ اور جس انقلابی تحریک میں نوجوان شامل نہ ہوں تو وہ کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ تو میں لیڈر تو نہیں ہوں، چونکہ خود بھی نوکر ہوں اور میں خود کو ایک ورکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، کہ جہاں اس ملک کو، اس امت کو آپ کی جوانی کی ضرورت ہے، آپ کی توانائی کی ضرورت ہے، اس کو گلی محلے میں، موبائل میں، سوشل میڈیا پہ، فضولیات پہ ضائع نہ کریں، اس کو وطن کے لیے، مسلم امت کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے صرف کریں۔ اپنی توانائیوں کو بچا کے رکھیں، کیونکہ امت کو عنقریب آپ کی ضرورت پڑے گی۔ زبردست۔ تو دیجیے اپنے بھائی ملک ذوالقرنین حیدر کو اجازت۔ کیمرہ مین حماد صافی کے ساتھ ملک ذوالقرنین حیدر، والسلام۔